والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من الصدقة إلى آخر الحديث. وقال في موضع آخر: الزكاة قنطرة الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم روزہ رکھ کر اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، تاکہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں جو ہدایت چھپا رکھی ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سب سے پہلے ہم رک کر دل ہی دل میں تھوڑی دیر استغفار کریں ہر شخص۔ جو آندھی طوفان چل رہی ہے اور بے موسم بارش ہو رہی ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ تو بیان بھی سنتے رہیں اور دل ہی دل میں استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کی بدولت اللہ کو غضبناک کیا ہے۔ اور اللہ حدیث میں ہے، جب اللہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، تو اللہ اس کا اظہار اس طریقے سے بے موسم بارش کے ذریعے تیز ہواؤں کو چلا کر آندھی طوفان کو بھیج کر کرتے ہیں۔ یہ علامت نہیں ہے، ہماری نحوست ہے یہ کہ ہم ایسا موسم دیکھ کر ان قوموں کی طرح خوش ہوتے ہیں جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یہ موسم بارش کا موسم نہیں ہے، یہ موسم دھوپ کا اور گرمی کا موسم ہے۔ ایک قوم تھی، قوم شعیب، اللہ نے اس کو ہلاک کیا اسی طریقے سے۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو بادل سائبان بن کر آئے۔ انہوں نے سمجھا، گرمی شدت کی ہو رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائیں گے۔ اللہ نے ان بادلوں سے ان پر آگ برسا دی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو وہ خوش ہو رہے تھے ایسی چیزوں کو دیکھ کر۔ ہمارے زمانے کا مسلمان دین سے اتنا دور ہے کہ وہ کسی بھی موسم میں دیکھ کر بارش کو ہمیشہ خوش ہونے لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی طوفان، دن کے اندر اندھیرا ہونا، دن کے اندر خوب بدلی چھا جانا، ایسے مناظر دیکھتے تو مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ تمام صحابہ کا معمول تھا مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ جو کافر ہوتے ہیں، اللہ کے منکر ہوتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایسے موسم سے ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں گر جاتے ہیں، انابت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کی طرف سے کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو اللہ کو غضب دلا رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ کون سے گناہ ہو رہے ہیں تو سب کو معلوم ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی آبادی روزہ نہیں رکھتی، کتنے لوگ، اکثریت یوں کہہ لو، تراویح نہیں پڑھتی، کتنے لوگ، بلکہ اکثریت ایسی ہے جو حضور کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتی، حضور کے طریقے کو پسند نہیں کرتی۔ اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے احکامات کو علی الاعلان پامال کرتی ہے، صرف زبان سے انکار باقی ہے، باقی اعضاء اور جوارح سے مسلمان اسلام کا اس زمانے میں انکار کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کو غضب دلاتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ اپنی علامات کے ذریعے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب ایسی علامات نظر آئے تو آدمی صدقہ کرے،
آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے تو ہم سب کہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم لا تہلکنا بغضبک وعافینا قبل ذالک۔ بہرحال تو یہ اللہ نے ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خاص طور سے ہندوستان والوں کی، کہ ہم کو جمعے کے دن، جمعے سے پہلے کچھ دین کی باتیں سننے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان پر اپنی ضرورت کا دین حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے والدین کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو کاروبار سکھانا فرض ہے، ورنہ یہ جیے گا نہیں، مر جائے گا۔ ہر والدین کو فکر ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ فکر کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو دین ضرورت کا سکھایا جائے۔ بالغ ہو جائے تو بلوغت کا دین، کاروبار کرنے لگے تو کاروبار کا دین، نکاح کر لے تو نکاح کا دین سکھانا فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، ادا کرے گا تو اللہ کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ بتلاؤ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس فرض کو چھوڑ چکی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر طلب علم کا دین حاصل کرنا فرض ہے۔ مفسرین نے یہی لکھا، محدثین نے، کہ جو آدمی جس فیلڈ میں، جس شعبے میں ہے، اس کا دین حاصل کرے، اس کا طریقہ جانے کہ یہ کام اسلامی طریقے پر کیسے ادا کیا جاتا۔ اگر نہیں کرے گا تو لامحالہ خامیاں کرے گا، پھر قوم سمود کے ساتھ جائے گا، یا قوم ہود کے ساتھ جائے گا، یا قوم شعیب کے ساتھ شامل ہو جائے گا، یا قوم لوط کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ نہیں سیکھے گا تو اس کا انجام پھر انہی قوموں کے ساتھ ہوگا، اور مالدار ہے تو قارون بن جائے گا۔ آج مسلمان یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن کے اندر جو ذکر کیے، اور ایک بار نہیں بار بار ذکر کیے، حضور پر بڑھاپے کے آثار جو طاری ہو رہے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، قد شیبت، آپ پر تو قد شیبت، آپ پر تو بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے سورہ ہود میں اللہ نے انبیاؤں کے واقعات ذکر کیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ہود کا، صالح کا، اور شعیب کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہ ان قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ کہیں یہی وہ سارے گناہ میری قوم نہ کرنے لگے، اور اللہ معاف فرمائے اس زمانے میں کر رہے ہیں۔ تاجر طبقہ، مسلمان، لگ بھگ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ بیچتا ہے، خریدتا ہے، اسلامی طریقہ چھوڑ چکا۔ ہر مسلمان نکاح کرتا ہے، مرد یا عورت، اسلامی طریقہ چھوڑ دیا۔ غیروں کے جو طریقے ہیں نکاح کے بعد کی زندگی کے، ہم اپنی بیوی سے ملنے کے جو طریقے ہیں وہ چھوڑ چکے۔ قوم لواطت والا عمل دن بدن مسلمانوں میں عام ہوتا چلا، مشت زنی کا گناہ دن بدن مسلمانوں میں عام ہوتا چلا۔ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی نہ ہوتے تو اللہ عذاب کو نازل کر دیتا۔ اس لیے ہم سب کو ڈرنے کی، واپس آنے کی، لوٹنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ زندگی غنیمت دی ہے، موقع دیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہر آدمی دین پر آ جائے۔ اللہ کو ہر آدمی کا دین کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ پسند ہے۔ دین کے خلاف ایک قدم جس کا جاتا ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دین کے خلاف ایک قدم اگر اٹھتا ہے، ایک قدم، پوری زندگی نہیں، ایک قدم بھی دین کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے۔ صحابہ نے جانیں قربانی کی، ایک قدم دین کے خلاف جا رہا، اللہ کی مدد رک گئی۔ ہماری تو پوری زندگیاں 24 گھنٹے کی، 30 سال کی، 60 سال کی اللہ کے دین کے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی عزتیں جو مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے وہ کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے یہ رمضان جو اللہ ہر سال لاتے ہیں یہ اسی لیے تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ہماری طرف سے مغفرت ہے، ہماری طرف سے اس کے گناہوں کو دھلا جا رہا ہے۔ اب تو آ کر اس مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالے، ورنہ دنیا کی تو ناکامی ہے ہی، آخرت کی ناکامی جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ بھی مقدر بن جائے گی۔
تو ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا مسلمانوں کی کتنی لاپرواہی، رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، سوائے افطاری کے وقت کی تبدیلی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہے؟ ان کو معلوم ہوتا ہے عصر کے بعد جو بازار سجتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے ان کو کہ رمضان ہے، اور عشاء کے بعد جو بازار دیر رات تک کھلے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رمضان ہے۔ کیا غیروں کو رمضان بتانے کا یہ طریقہ تھا؟ آپ روزے کے فوائد دیکھو، روزے کی وجہ سے جو تبدیلی آنا چاہیے ایک مسلمان میں، کہ اس کا غصہ نرم پڑ جاتا، اس کے اخلاق درست ہو جاتے، وہ ایک دوسرے پر رحم کا جذبہ حاوی ہو جاتا کہ تجھ پر بھی رحم کروں گا، تجھ پر بھی رحم کروں، اپنا ہے تجھ پر بھی، غیر ہے تجھ پر بھی۔ یہاں تو مسلمانوں کی یکسر زندگی بدل گئی۔ کھانے پینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا، عیاشی اور فحاشی اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا، خریدی کرنا اور بیچنا اور خریدنا اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ تو ایسی چیزیں اللہ کو غضب نہیں دلائے گی تو کیا دلائے گی؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ رمضان میں غیر بھی سمجھتے تھے کہ مسلم لوگ دن میں کھاتے پیتے نہیں، تو غیر بھی مسلمان کے احترام میں ان کے سامنے پانی پینے سے شرماتا تھا۔ آج تو مسجدوں کے اندر، ابھی کل مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ مسجد کے اندر ایک دیندار آیا، گاڑی روکا، دروازہ بند کیا اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا۔ مسجدوں کے اندر آج لوگ آتے ہیں اور معلوم ہے فریج لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ملے گا، یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ وہ عورتیں جن پر اللہ نے خلقتاً کچھ ایام ایسے دیے ہیں جن میں انہیں روزہ رکھنے کے لیے منع کر دیا کہ تم روزہ مت رکھو، ان کو شریعت حکم دیتی ہے کہ تم بھی دن بھر کھاؤ پیو مت، روزے دار کی طرح رہو۔ وہ معذور حضرات جن کو شریعت میں رخصت ملی ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے تم روزہ مت رکھو، تم سفر میں روزہ مت رکھو، ان کو بھی حکم یہ ہے کہ دن بھر رمضان میں ایسی زندگی بسر کرو کہ دوسرے کو محسوس نہ ہو کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا رمضان ایک زمانے کے اندر۔ آج تو گلی کوچوں میں پوڑی کھانے والے، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، ان سے رہا نہیں جاتا کہ ہم کیسے روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے تم اپنا گناہ اپنے سر رکھو، لیکن کم سے کم چھپ کر تو کرو، اللہ کے غضب کو دعوت تو مت دلاؤ۔ لیکن ہائے افسوس امت مسلمہ پر، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں، کوئی ان کو صحیح راستے پر لانے والا نہیں۔ یہ خود بھی تیار نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں۔ ان کو طریق فرعون کے پسند، ان کو طریق حامان کے پسند، ان کو طریق قوم لوط کے پسند، ان کو طریق قوم عاد اور قوم سمود کے پسند، ان کو طریق قوم شعیب کے پسند۔ یہ حال امت مسلمہ کا ہو چکا۔ اس لیے اللہ کے سامنے روز روئیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ جو زندگی تو چاہتا ہے اس زندگی پر مجھے ڈال دے۔ اے اللہ جو زندگی تجھے محبوب ہے وہ زندگی مجھے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اٹھا کر دیکھیں گے قرآن ویسے ساری آسمانی کتابوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، لیکن جس انداز میں قرآن کے اندر ڈرایا گیا ہے قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، وہ بڑا ہولناک ہے۔ بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے ایمان والے اس عذاب قبر کو سن کر اور اس آخرت کے عذاب کو، آخرت کے حساب کو سن کر ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کوئی بے ہوش ہو جاتا، کوئی مر جاتا، کسی کا سینہ پھٹ جاتا۔ واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں، ہمارے سامنے روز بیان ہوتا، روز عرض کیا جاتا، لیکن زندگی ہے، نحوست ہے، دل اتنے سخت ہو چکے کہ بدلنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے رمضان دیا کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تمہارے دل پر۔ حدیث میں جب مومن ایک گناہ کرتا ایک سیاہ نقطہ، دو کرتا دو سیاہ نقطے، ہم نے تو روزانہ اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ ہمارا دل پورا کا پورا وہ زنگ آلود ہو چکا، پورا کا پورا سیاہ ہو چکا۔ ایک کم عقل والا آدمی بھی جانتا ہے کہ جس لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے وہ کارآمد نہیں رہتا۔ اگر اس کو مفید بنانا ہے، اس کو کام میں لانا ہے، اس کی لائف بڑھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا زنگ دور کر دو۔ ہمارے دلوں کو خطرناک زنگ لگ چکا ہے۔
ایسا خطرناک زنگ جو ایک زمانے میں کافروں کو اور مشرکوں لگا کرتا تھا کہ ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج ہم کو لگا ہوا ہے وہ زنگ جس کی وجہ سے ہمارے دل نہیں بدل رہے، زندگی نہیں بدل رہی۔ اللہ نے وہ رمضان دیا کہ آؤ رمضان میں قرآن سنو، آؤ رمضان میں قرآن پڑھو، آؤ رمضان میں توبہ کرو، آؤ رمضان میں اللہ سے مغفرت مانگو۔ ہم تمہارے اس دل کے سیاہ نقشے کو بدل دیں گے، سفیدی سے بدل دیں گے، ہم اس میں نور پیدا کر دیں گے، پھر تمہیں گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں سے محبت ہوگی۔ جس کو کیا علامت ہے کس کا دل صحیح ہو رہا ہے اور کس کا دل غلط ہے؟ جیسے ڈاکٹر جا کے بتاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ آپ میں بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کے سب سے بڑے ڈاکٹر، کیسے معلوم ہوگا کہ میرا دل صحیح ہے یا غلط، میرا دل سیاہ ہے یا سفید؟ فرمایا نیکیوں کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، نیکی کرنے کو جی چاہ رہا ہے، یوں سمجھ جاؤ کہ دل سفید ہے، دل نورانی ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ ہو گیا، دل میں لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کی یاد آ گئی، سمجھ جاؤ دل صحیح ہے، بیمار نہیں ہے۔ اور اگر نیکیوں کو جی نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو من نہیں کرتا، تراویح پڑھنے کو من نہیں کرتا، اور اس طریقے کی دوسری نیکیاں ہیں، اس کو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، یوں سمجھ جاؤ دل بیمار ہے۔ اور جب دل بیمار ہے تو پھر جسم کے صحیح ہونے کے، تندرست ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ دل بیمار ہے، یوں سمجھ لو وہ پورا بیمار ہے اللہ کے نزدیک دل۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے کہ ان کے دل میں جو بیماری چھپی ہوئی ہے، کفر کی، نفاق کی، شرک کی، گناہ کی، معصیت کی، ان سب کو دھویا کرتے تھے۔ اعمال کے رنگ سے وہ دھلتے ہیں۔ دل کیسے صاف ہوگا؟ جب معلوم ہو جائے کہ میرا دل نیکی کی طرف نہیں چلتا تو بیمار ہے۔ علاج کیسے کریں گے؟ علاج کریں گے اعمال کے ذریعے۔ توبہ کے آنسو بہاؤ، وہ آنسو دل پر جا کر گریں گے، دل صاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس پر اعمال کا رنگ چڑھاؤ اور صاف ہوگا۔ عبادتیں جو اللہ نے فرض کی ہے، 5 وقتہ نماز، قرآن کی تلاوت، دن میں روزہ، رات میں تراویح، اس کا اہتمام، وہ دل پر اور رنگ چڑھے گا، حتیٰ کہ ایسا رنگ چڑھے گا کہ پھر اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی اور نیکیوں سے محبت ہو جائے گی، جو اللہ کا اصل قرآن اور حدیث اور شریعت کو نازل کرنے سے مطلوب ہے۔ ہر ایمان والے سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکیوں سے محبت کرنے والا بنے، برائیوں سے نفرت کرنے والا بنے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے تاکہ مسلمان تبدیلی لائیں۔ حالات کا رخ ہندوستان کے اندر دن بدن برائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے احوال دیکھو تو وہی جن قوموں پر عذاب آیا کرتا تھا وہ غفلت میں ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو دیکھو، وہی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کے عذاب سے خوف نہیں۔ اگر اللہ آسمان سے عذاب نہیں نازل کرے گا تو زمین کے لوگوں کو مسلمانوں پر مسلط کرے گا۔ اللہ کا قانون ہے، جب قومیں نافرمان ہونے لگتی ہے تو اللہ مختلف قسم سے عذاب دیتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کے لوگوں کو ہی ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ہے کہ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، جو ہم سے پہلے مسلمان قوم تھی، تو اللہ نے بخت نصر ایک بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس کو مسلط کر دیا اس زمانے کے مسلمانوں پر۔ اس نے ایسا مارا مسلمانوں کو، ایسا مارا کہ ان کے منہ سجا دیے، ان کی آبادیوں کو ویران کر دیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی، ان کے بچوں کو نیزوں پر ٹانگ دیا۔ کیوں؟ پھر نہیں مانگنا اللہ سے رحم کی بھیک کہ اللہ رحم فرما، کیونکہ موقع اب ہے رحم کا اللہ سے مانگنے کا۔ تو جب موقع ہے، جب مانگتے نہیں، جب توبہ کا وقت ہے کرتے نہیں، جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے پھر توبہ کرتے۔ تو اس لیے لوٹنے کی ضرورت ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کی ناشکری نہ کریں، یہ بڑا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے اندر روزہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے احکامات معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس بہت بڑی چیز کے ادا کرنے پر انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ جنت کا انعام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا لطف ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ آج کافروں کی طرح، غیروں کی طرح مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ایک کتاب ہے، بس
نہیں، وہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت جہنم میرے سامنے آ چکی. وہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، جنت کا منظر سامنے. وہ صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھو، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، جنت جہنم کا نقشہ سامنے نظر آ رہا. کیوں؟ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی حقیقت ہے. آج مسلمان اپنے اعمال سے اس کا انکار کرتا ہے، زبان سے تو نہیں. کیسے اعمال سے انکار کرتا ہے؟ آخرت کی تیاری نہیں کرتا. آدمی کے دل میں جس کا یقین ہوتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے. عید آنے والی ہے، یقین ہے. کسی نے بتایا نہیں کہ 20 دن کے بعد 15 دن کے بعد عید آئیں گی، لیکن کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن کے بعد عید ہے. یقین دل میں اتنا مضبوط ہے کہ اس کے لیے خریداری شروع، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر بار کے لیے، سارے انتظامات. عید آنے والی ہے، یقین ہے. فرمایا ایک قیامت کا دن جو مسلمانوں کے حق میں عید ہوگی، فرمانبرداروں کے حق میں عید ہوگی، وہ بھی آنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے صراحتاً بیان کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوں گی تب دیکھیں گے، پچھتائیں گے، ہاتھ چبائیں گے، انگلیاں چبائیں گے، کچھ کام نہ آئے گا. تو اس لیے لوٹنے کی ضرورت ہے. اسلام کو سیکھ کر، دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. رمضان اللہ نے لایا، ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا، قرآن سے مسلمان جڑے، اس کی تلاوت کو سیکھے، اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھے. قرآن بحث کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا عمل کے لیے، متقی بنانے کے لیے. امت قرآن کو لے کر بحث کرنے لگی، ہم حق پر ہیں، تم نا حق پر ہے. لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے کہ تقوی لے آؤ اپنے دل میں، اللہ سے ڈرنے کی کیفیت پیدا کر لو، کوئی نہیں کرتا. ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ ڈرنا کہتے ہیں جیسے آدمی، ایک میدان ہے، وہاں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی جگہ خالی ہے. تو آدمی کو جب یوں کہا جائے کہ اس پر سے چلو، تو وہ کانٹوں سے بچتا ہوا جو چلتا ہے، اس کا نام ہے ڈرنا اور تقوی. تو یہ قرآن اس کے لیے نازل ہوا تھا کہ تم متقی بنو، ڈرنے والے بنو، رجوع اللہ والے بنو، صبر والے بنو. تو اس پر تو امت آ نہیں رہی ہے. قرآن کو بس ذریعہ مباحث، بحث کا ذریعہ بنا لی کہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تم بہتر نہیں سمجھتے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ مسلمان اللہ کی طرف لوٹے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں سے جو مسلمانوں میں غلط رسم چل پڑی وہ ہے زکوٰۃ کا رمضان میں دینا. اصل ہم کو زکوٰۃ پر مختصر بیان کرنا ہے. الحمدللہ جب سے اللہ نے توفیق دی ہے بیان کرنے کی اس مسجد میں، ہر سال ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ حل کرو. لیکن میرا ماننا ہے، کم علم، بہت کم علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے باوجود میرا ماننا ہے کہ پورے اکوٹ فیل کے اندر چند لوگ انگلیوں پر گن سکتے، 5 10 15، بلکہ میں اگر اعلان کر دوں کہ 100 بھی نہیں ہوں گے جن کو زکوٰۃ کا کما حقہ مسئلہ معلوم ہوگا، تو انشاءاللہ جھوٹا نہیں نکلوں گا. بس لوگوں نے رسم بنا لی، زکوٰۃ رمضان آئے، کچھ چندے والے آئے، کچھ فقراء گھروں کے سامنے آئے، وہ دے دیا نہ چاہتے ہوئے. زکوٰۃ نہ چاہتے ہوئے نہیں دی جاتی، اس میں بھی گڑبڑی. وہ سفیروں کو دیکھ کر ماتھے پر شکن آ رہا، جیسے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا یوم یحمى، اسی لیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ماتھے کو اللہ، وہ مال جو جمع کر کے رکھا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کو اللہ گرم کریں گے، لوہا بنائیں گے اور اس لوہے سے اس کے ماتھے پر چٹکا دیں گے، اس لیے کہ ماتھے پر شکن آتا کہ یہ آ گئے فقیر مانگنے والے دروازوں کے سامنے، یہ آ گئے مدرسوں کے نعوذ باللہ فقیر فقراء. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ کا. تو ہم زکوٰۃ کی چند مختصر سی باتیں عرض کریں گے. سب سے پہلی بات، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 88 جگہ 88 جگہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کا حال تو بیڑا غرق کر دیا امت نے، نماز پڑھتی نہیں. وہ رمضان میں چند صفحے بھر رہی ہیں، رمضان کے بعد سب کو معلوم غائب ہو جائیں گے، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی اس میں. زکوٰۃ کا حال اس سے بھی زیادہ خراب کر دیا. زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے جہاد ہی اس لیے کیا تھا کہ حضور کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے لگی۔ تو ابو بکر کا وہ تاریخی جملہ، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو دعا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ امت پر بڑا احسان کہ امت ایک فریضے سے ہٹ رہی تھی حضور کے انتقال کے بعد کہ زکوٰۃ کون سی چیز ہے، ہم کماتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، پسینہ ہم بہاتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دو۔ حضور کے انتقال پہ کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے جہاد کا اعلان کر دیا کہ جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دے گا، لوگ کہتے ہیں نا غیروں سے جہاد کرو، غیروں سے، سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلمانوں سے جہاد کروں گا، زکوٰۃ میں اگر ایک رسی نکلتی ہو وہ بھی نہیں دے گا تو اس سے بھی جہاد کروں گا۔ جہاد کا کیا مطلب؟ تو تلوار لے کر میدان میں آ، میں تلوار لے کر میدان میں آتا ہوں، یا تو مرے گا یا میں مروں گا، لیکن اللہ کا یہ حکم زمین پر چھوٹ جائے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ اسلام میں اتنی اہم ہے، زکوٰۃ کا درجہ اتنا بڑھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا تاکہ امت نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہ کرنے لگے۔ لیکن آج دیکھو تو امت کی اکثریت پوری دنیا کے اندر زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ چکی۔ زکوٰۃ رمضان، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا سارے مالداروں کے خزانے بند ہو جاتے کہ اب زکوٰۃ ختم۔ اس لیے ہم نے عرض کیا معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکلی، جیب میں پیسے ہے تو زکوٰۃ دے دیا، نہیں ہے تو نہیں دیا، اس کا نام زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے کچھ فضائل ہیں، زکوٰۃ پر وعیدیں ہیں۔ فضیلت تو یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما نقص مال عبد من الصدقۃ، صدقہ بھی کبھی کبھی زکوٰۃ کو کہتے ہیں، جو راستے میں اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کیا جائے خدا کی قسم اس کی وجہ سے بندے کا مال کم ہوتا ہی نہیں۔ وما اوتیتم من زکوٰۃ، جو زکوٰۃ، وما آتیتم من زکوٰۃ، جو زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں واپس۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم سود پر رقم دیتے ہو، 100 دیتے ہو، 110 لیتے ہو، تم کو نظر آتا ہے کہ میرے 100 میں 110 بڑھ گئے، 10 روپے کا اضافہ ہو گیا، خدا کی قسم اللہ کہتا ہے یہ مال سود کا اس کے مال کو کم کر دیتا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، سود پر جو مال تم دیتے ہو بڑھنے کے لیے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں تو بڑھتا ہی نہیں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو جس سے تمہارا مقصد محض اللہ کی رضا ہے۔ یہاں پر بھی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، زکوٰۃ دے کر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، زکوٰۃ دے کر نام نمود مقصود ہے، فلاں مدرسے میں اتنی رسید بنایا، فلاں رشتہ دار کو اتنا مال دیا، فلاں ملنے والے کو اتنا مال دیا، یہ مقصود نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دیا بس اللہ قبول کرے۔ تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا اس سے مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے، جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی وہ مال محفوظ ہو جاتا، اور جس مال میں وہ مال مل جائے جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی ہے، وہ زکوٰۃ کا نہ دیا ہوا مال زکوٰۃ کا اس مال کو بھی خراب کر دیتا، اس مال کو بھی فنا کر دیتا ہے جس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ یعنی مال ہے ایک پاک صاف مال ہے اور ایک مال زکوٰۃ نہیں ملا دیے تو یہ نہیں دینے والا اس کو بھی ہلاک کر دیتا۔ بر اور بحر، خشکی اور تری میں وہ مال ہی ہلاک ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ جس مال کی تم زکوٰۃ، تجربہ کر کے دیکھو، یہ چیز تجربے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اپنے مال کی گن کر پوری ایک ایک پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ دو، پھر اس کے بعد دیکھو مال ہلاک ہوتا کہ نہیں۔ گارنٹی لیتا اللہ کی قسم مال ہلاک نہیں ہوگا۔ ہاں تقوی شرط ہے، ورنہ کبھی کبھی آدمی زکوٰۃ دے دیتا گناہ بھی کرتا تو دوسرا اثر وہ بات الگ ہے۔ کتنے لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے تجربہ ہے، چور چوری نہیں کر پایا، ڈکیٹی نہیں ڈال پایا، کیوں؟ اس مال کی زکوٰۃ دی ہوئی تھی، مال پر قابو بھی نہیں پایا۔ آج شکایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے جنات لے کے جا رہا، کوئی کہتا چور لے کے جا رہا، کوئی کہتا فلاں لے کے جا رہا، اس لیے کہ تم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اللہ کا مال ان بندوں کو جو اللہ کے ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو دیتے نہیں۔
ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت وسیع ہے ساری دنیا پر۔ اللہ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رحمت وہ رحمان والی رحمت ہے، اللہ کی یہ رحمت کافروں پر بھی ہے، اللہ کی رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، اللہ کی یہ رحمت نافرمانوں پر بھی ہے۔ اور ایک رحمت اللہ کی رحیم خاص والی رحمت، اللہ فرما رہے میری رحمت عام ہے، وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، جو قدم بچا بچا کر چلنا سیکھیں گے۔ ابھی تو آدمی زندگی کا مالک بن چکا، مال کا مالک بن چکا، ہر چیز کا مالک بن چکا، مالک نہیں ہے یہ، دھوکہ یہی لگا ہوا ہے کہ مالک ہوں۔ فرمایا جو یتقون، بچ بچ کر، جیسے کانٹوں والی یا دلدل والی زمین ہے تو بچ کر قدم رکھتا ہے، رکھوں کہ نہیں رکھوں، تحقیق کرتا کہ کہیں کانٹا چبھے گا کہ نہیں، وہ کانٹا گناہ ہے، یہ قدم رکھنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ فرما برداری ہے۔ معلوم ہو جائے کہ فرما برداری رکھ دو، معلوم ہو جائے کہ نافرمانی اٹھا لو، اس کا نام ہے تقویٰ۔ روزہ یہی چاہتا ہے کہ ایسی زندگی پر آؤ، ایک مہینہ روزہ رکھ کر ایسی زندگی پر آؤ کہ بچ بچ کر چلنے والے بنو، سنبھل کر چلنے والے بنو۔ جو سنبھل کر چلتا ہے وہ ہلاک ہونے سے، وہ گرنے سے، وہ دلدل میں پھنسنے سے بچ جاتا۔ تو جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اپنی رحمت دوں گا، اللہ فرماتے۔ دعائیں مانگتے رہو، تقویٰ نہیں اختیار کرو گے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو اپنے مال کی، محنت سے کمائے ہوئے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے حق میں لکھوں گا رحمت، اس کو ملے گی کل قیامت کے دن میری رحمت خاصہ۔ دنیا میں تو کافر اور مومن دونوں رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ رحمت کوئی رحمت نہیں ہے، ہاں ہے لیکن اس کا مکمل فائدہ دنیا میں تو ساروں کو مل رہا، لیکن قیامت میں جب اللہ کا غضب ہوگا، جب اللہ کا سزا کا کوڑا چلے گا، جب اللہ جلال میں ہوں گے، اس وقت رحمت کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، اس میں روزے دار بھی ہے، اس میں مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے امت کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرانے کی، امت کو زکوٰۃ کے مسائل سکھانے کی۔ کہیں نہیں نظر آتا مجھے ہندوستان کے اندر کوئی کمیٹی بنی ہو جو مسلمانوں کو، ہوگا بھی تو میرے علم میں نہیں، اکولا میں تو ہے ہی نہیں، اکولا شہر کے اندر یا پھر یہاں پر بھی ہوں گا تو، لیکن میرے علم میں تو ہے ہی نہیں۔ بس وہی رمضان کا مہینہ آتا، ہر ممبر پر بیٹھ کر امام صاحب زکوٰۃ کے فضائل اور وعیدیں سنا دیے، ختم، رمضان میں زکوٰۃ دو۔ نہیں، سب سے پہلا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کوئی، وہ تو کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں اللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے، ایک کا 70 گنا ثواب دیتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کسی کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ یعنی 700 گنا دیتے۔ تو لالچی تو ہے ہی مسلمان، ٹھیک ہے دین میں لالچ اچھی بات ہے، تو وہ لالچ نے ان کو ایک فریضے سے دور کر دیا۔ مثلا ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی، آج سے 4 مہینے پہلے مالدار تھا، 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس 50,000 موجود، اور اس کے پڑوس میں، اس کے محلے میں یا اس کے شہر میں کوئی غریب آدمی مر رہا ہے علاج کی وجہ سے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یہ مالدار کو معلوم ہے کہ 50,000 ہے، لیکن کہیں سن رکھا تھا کہ رمضان میں دیں گے تو اس ایک کے 70 ملیں گے، اس لیے اس غریب کی مدد نہیں کیا زکوٰۃ کے مال سے، رمضان میں 70 کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تجھ پر ارے نماز آج فرض ہوئی، وہ سوچ رہا لاؤ نماز آج نہیں پڑھتے، رمضان میں ساری نمازیں پڑھیں گے۔ چھوٹی سی عقل والا بھی کہے گا کہ پاگل ہے یہ آدمی، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، ان نمازوں کو روک کر رکھ رہا کہ رمضان میں پڑھیں گے زیادہ ثواب ملتا، کوئی بھی بولے گا کہ پاگل ہے تو۔ اس لیے جو چیز جب فرض ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنا اس کے فوراً بعد لازم۔ ایک آدمی بالغ ہوا، 15 سال میں بالغ ہو گیا، وہ بولتا ابھی تو بالغ ہوا، ابھی 4-5 مہینے مزے کر لیتا، رمضان شروع ہوں گے پھر نماز شروع کروں گا، تو 4-5 مہینے کی جو نماز دوسری عبادتیں چھوٹی، گنہگار ہوگا۔ جب جو کام فرض ہو جاتا ہے، اسی لیے مسلمان کا نام ہے ماننے والا، اس نے مانا تھا کہ اللہ میں آپ کی مانتا ہوں، آپ جو مجھ پر فرض کریں گے میں وہ کروں گا،
تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر آپ نگاہ دوڑاؤ گے تو 3 قسم کے لوگ نظر آئیں گے. نمبر 1 مالدار، نمبر 2 متوسط درمیانی درجے کے لوگ، اور نمبر 3 غریب غربا. 3 ہی قسم کے لوگ نظر آئیں گے. اللہ کا دیکھو دین کا حسن کتنا ہے، اللہ نے کتنا بہترین دین دیا ہے. اللہ کے نبی ایک صحابی کو یمن غالباً بھیج رہے تو فرما رہے کہ دیکھو وہاں جانا، تو چونکہ یہی 3 قسم کے لوگ ہیں تو بیچ والا جو ہے متوسط والا، اس پر نہ زکوٰۃ دینا ہے نہ لینا ہے. اب بچے 2 ہی، ایک دینے والا ایک لینے والا. اللہ کے نبی صحابی کو بھیج رہے، جاؤ وہاں جاؤ گے مالدار وہاں پر ہوں گے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. جب سال پورا ہو جائے گا مالداروں کے مال پر تو ان کے مال سے زکوٰۃ لینا اور غریبوں میں تقسیم کر دینا. مال زکوٰۃ یہ قرض ہے. قرض کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے، قرض جب تک قرض والا معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا. تو یہ زکوٰۃ مالداروں پر قرض ہے، اور یہ ہے کس کا؟ غریبوں کا. تو جتنے مالدار اچھے سے زکوٰۃ نہیں دیتے یہ غریبوں کا حق مارنے والے، اور حق مارنے والے کی نگاہ دنیا والوں کی نگاہ میں اچھا نہیں کہلاتا تو اللہ کی نگاہ میں کہاں سے اچھا کہلائے گا؟ تو یہ سمجھنے کی ہم کئی مرتبہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل تفصیلاً عرض بھی کیے تھے. پھر بھی کسی کو پوچھنا ہو تو وقتاً فوقتاً پوچھ سکتے، ویسے سال بھر کوئی نہیں پوچھتا. اس سے میرے کو اندازہ ہے کہ سب کو معلوم ہے نعوذ باللہ کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی، اور اپنے اکوٹ فیل میں تو کوئی مالداری نہیں ہے. برا لگ جائے گا مالداروں کو کہ ہم نے اتنی محنت سے کمایا اور مول صاحب بولتے ہیں مالداری نہیں ہے. مالدار ہوتے تو پھر وہ سب کے سب مفتی ہے. مالدار ہے اور کیا ہے ساتھ میں مفتی ہے. ان کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں 2-3 ہی مفتی ہیں، مفتی مزمل صاحب، مفتی ذکر اللہ صاحب. پھر یہ تو خود سے مفتی بنے ہوئے کہیں. کتنی عجیب بات ہے، کسی پر 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے ہو جاتے ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کو، اس کو معلوم ہی نہیں ہے رمضان میں دیتا. تو یہ ایک طریقہ ہم ترتیب وار ذکر کریں گے. ایک طریقہ یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی. پھر کب فرض ہوتی؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اسلامی نصاب ہے. وہ نصاب جس کے پاس جب مل جائے گا اس پر زکوٰۃ فرض. وہ نصاب مختصراً عرض کر دوں، سب کو معلوم 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اس کو گراموں میں کنورٹ کرو تو 784 گرام 480 ملی گرام سونا، اور 612 گرام 35 ملی گرام چاندی. اگر کسی کے پاس یہ دونوں ہیں یا دونوں کو ملا لو تو 612 گرام چاندی خریدو، اتنے پیسے بن جاتے. یعنی میں نے اس کا آج کا ریٹ نکالا، اس لیے کہ علماء ریٹ نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ سونے چاندی کا ریٹ روزانہ بڑھتے گھٹتے رہتا، اکثر بڑھتے ہی رہتا، اس لیے گرام ہی بیان کرتے. گرام ہمیشہ اتنا ہی رہے گا. تو 612 گرام چاندی پلس سونا بھی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں. تو آج کی ڈیٹ، آج جمعہ، آج کی تاریخ جو ہے 7 اپریل، آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے پاس 47,000 روپے ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے اس کی شکل سونے کی ہو، چاندی کی ہو، یا دکان میں سجائے ہوئے سامان کی ہو، یا گھر میں پڑے ہوئے ضرورت سے زیادہ سامان کی ہو، ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر 47,000 روپے تقریباً بن رہے ہیں، اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. فرض تو جس وقت ہوئی جب آج میں نے حساب لگایا، آج فرض ہو گئی، لیکن نکالنا فرض نہیں ہوا آج. اب اگلے سال 7 اپریل کو میں بیٹھوں گا، پوری دکان کا، کاروبار کا، بینک بیلنس کا، ساری چیزوں کا حساب لوں گا. میرا دل یہ چاہتا ہے، اگرچہ مجھے کچھ نہیں آتا لیکن جو تھوڑا بہت آتا، میرا دل یہ چاہتا ہے میرے سے ملو یا پھر کسی عالم سے ملو، ایک کاپی میرے کو لا کر بتائے. ہر میرے محلے کا مسلمان مالدار کریں گے، ایک کاپی لا کر بتاؤ کہ مولوی صاحب میرے پاس، میں انشاءاللہ دوسرے کو بولوں گا نہیں کہ وہ بہت مالدار ہیں، آپ ڈرو مت، میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ تمہارے مال پر لالچ رکھوں گا، ڈرو مت تم. کیا ہے مولوی صاحب کو بتائیں گے تو کہیں مولوی صاحب ہی نیت نہ خراب کر لے. نہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے نوازا. تو بہرحال میرا دل یہ چاہ، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ ہر مسلمان ایک فائل بنائے، ہر چیز کی فائل مینٹین کرتا. مرنے کے بعد وہ فائلوں کی کوئی اہمیت نہیں، اولاد لڑتی، آخرت کی فائل مینٹین نہیں کر رہا.
زکوٰۃ کی ایک فائل بناؤ، اس پر لکھو میرے پاس سونا اتنا، چاندی اتنی، مال تجارت اتنا، خریداری کے پلاٹ اتنے، انویسٹ اتنا کیا ہوا، یہ ساری چیزوں کی قیمت بناؤ، لینا اتنا ہے، دینا اتنا ہے، دینا مائنس کر دو جو بچے گا۔ مثلا 1,00,000 روپے ہمارے پاس نکل رہے، ایک مثال، اور ہم نے 40,000 قرضہ لے رکھا ہے، تو کیا کرو، لینا اتنا ہے، ہمارے پاس 1,00,000 ہے، دینا اس میں سے 40 ہے، بچے 60,000 روپے، 60,000 کو 40 پر تقسیم کر دیں گے، نکل گئی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ عالم صاحب ہی بتائیں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہر مسلمان بالغ مسلمان مالدار سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے اس پر۔ کیوں نہیں سیکھتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد دوسری یہ جو رمضان میں نہیں، اچھی بات ہے، جن لوگوں کی تاریخ رمضان میں آتی ہے رمضان میں دو، یا رمضان سے کچھ پہلے آ رہی ہے تو رمضان میں دو، ان کا سمجھ میں آتا۔ ورنہ اگر ہمارے اڑوس کے پڑوس کے غربا اگر ہمارے مال نہ دینے کی وجہ سے اگر یہ ہلاک ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ ہم کو ملے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھے اور اس کو سیکھ کر ادا کریں۔ تو ہم اب اتنا موقع نہیں ہوتا جمعے کے اندر کہ ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی جائے کس پر فرض ہوتی، تو ہم نے بتلا دیے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ بعض مرتبہ دنیا کے اندر لوگ کروڑ پتی کو مالدار سمجھتے، کس کو؟ جس کے پاس کروڑوں پڑے ہوئے اس کو، لیکن کروڑ پتی خود کو غریب سمجھتا۔ جب بھی جاؤ اس کے پاس تو بولتا میرے قرضے اتنے لیے ہوئے بینک سے، اس سے اس سے، ان کو بھروں کہ تم کو دوں۔ ارے ساری دنیا میں اخبار میں آ رہا نا، جھگڑا ہی چل رہا بھی انڈیا میں سارا کائے کا، وہ مالداروں نے اتنے قرض لے رکھے ہیں بینکوں سے کہ اللہ کی پناہ، تو وہ تو غریب اور فقیر بنے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے ہیں بیچارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالدار وہ ہے۔ تو اس لیے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی نگاہ میں کروڑ پتی مالدار نہیں ہے، لاکھ پتی مالدار نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مالدار وہ ہے جو ہم نے عرض کیا 47,000 روپے ایسی پڑے ہوئے بینک میں، دینے کا بھی نہیں ہے کسی کو، یا 47,000 کا سونا چاندی پڑا ہوا ہے، ضرورت کے بغیر زائد سامان پڑا ہوا ہے، وہ اسلام کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے وہ مالدار نہیں ہے، لیکن کماتا کھاتا اچھا رہتا، روزانہ 300-500 روپے آ رہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، وہ متوسط طبقہ۔ اور ایک آدمی ہے جس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے، صبح کماتا تو شام میں بھی مشکل جاتی روٹی، وہ ہے اللہ کی نگاہ میں غریب۔ آج کھایا تو کل کیا کھاؤں گا اس کے پاس نہیں ہے، وہ غریب۔ اللہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ تو میری مخلوق ہے، تو میرے فرائض انجام دے، تیرے رزق کی ذمہ داری میں پوری کروں گا۔ پھر مالداروں سے کہا ہے زکوٰۃ ایسے نہیں دیتے جیسے ہمارے زمانے میں مسلمان دے رہے، بیٹھ گئے اپنی کرسی پر اور کبھی غریبوں کو ستاتے ہیں، کبھی سفیروں کو ستاتے ہیں، نہیں ہے اتنا ہی رکھو، یہ ایسا نہیں دیتے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی رقم اپنی ہاتھ میں لے کر خود جا کر دی جاتی ہے زکوٰۃ، غریب سے ملو تبھی تو اس سے تعلق قائم ہوگا۔ اب تو سسٹم ہی بدل دیا، سب چندہ کر رہے ہیں، کٹ بنا رہے، دے رہے، نہیں براہ راست جا کر ملو کہ یہ غریب ہے، اس کے گھر میں جاؤ، اس کا دکھ درد دیکھو، چھپ کر جاؤ، پھر اس سے اس کے پیسے دے دو، اپنے چہرے پر اپنا چہرہ ڈھانپ لو۔ تم کو اتنا ڈر لگ رہا ریاکاری سے تو اپنا چہرہ ڈھانپ لو، نقاب پہن لو، منہ پر پردہ ڈال دو، اس گھر میں جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ کرو، صحابہ کی سنت زندہ کرو، تم کو دکھے گا کہ لوگ کیسے غربت میں، تم کو دکھے گا کہ لوگ کیسے غریبی میں زمین کا اناج اٹھا کر کھا رہے ہیں، تب آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور اللہ کی نعمت کی قدردانی پیدا ہوگی کہ اللہ نے مجھے اے سی میں، پنکھے میں، چھت والے گھر میں رکھا، تب قدردانی پیدا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا تو ہم نے نظام ہی خراب کر دیا۔ تو اول اور افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے پوری زکوٰۃ کا حساب نکال کر مال جمع کرے پورا، کہ میرے مثلاً 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ اب ترتیب بنائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن نے بیان کیا 8 لوگوں کو زکوٰۃ دو، فقراء کو، مساکین کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو، مسافر اگرچہ مالدار ہے لیکن سفر میں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں اس کو، اس طریقے سے جو جیلوں میں قید ہیں، قیدی ہیں، ان کے چھٹکارے کے لیے رقم لگتی ہے، ان کو پیسہ دے کر، زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کو چھڑاؤ۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف۔ اسی کے اندر ہمارے زمانے کے اندر مدارس،
جو دین کے قلعے ہیں، جس میں یوں کہہ لو، کیونکہ سب کو معلوم ہے، ہم ابھی اندازہ لگا لو، اگرچہ کچھ سفیر لوگ اعلان کرنے میں مبالغہ کر لیتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مدارس میں اکثر غریب بچے پڑھتے. ہم اس پہ سے محلے پہ سے اندازہ لگا لیں، ہمارے محلے میں جتنے مالدار ہیں ان مالداروں کے کتنے بچے مدرسوں میں پڑھتے اور کتنے بچے کالجوں میں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اکثر بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اکثر بول رہا ہوں میں، سب نہیں، وہ اکثر غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو سفیر اعلان کرتے وہ کبھی کبھی مبالغہ کر دیتے کہ سبھی غریب ہیں. ایسا نہیں رہتا، کچھ مالدار بھی بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مدرسوں میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، تو ہم کسی وقت بعد میں عرض کریں گے. ابھی ہمارا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ گن کر نکالے، حساب لگا کر نکالے. جب پوری مقدار زکوٰۃ کی علیحدہ ہو جائے، مستحقین کو تلاش کر کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچائے. اور غریبوں میں جو دیتے نا صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، یہ 10-10 روپے والی پتہ نہیں کہاں سے نکالے. دے سکتے، لیکن اتنا دینا چاہیے کم سے کم اس کا ایک دن کا چولہا تو جل جائے. 5 روپے دیتے زکوٰۃ میں، 10 روپے کا تو دودھ کا پیکٹ بھی نہیں آتا. چھوٹے والا بھی 12 کا ہو گیا غالباً. کیا عقل ماری گئی مسلمانوں کی. ہاں ایک بات یہ ہے، جو مانگنے والے ہیں نا، مانگنے والوں کو مت دو. مانگنے والے جنہوں نے اب بزنس بنا رکھا ہے مانگنے کا، ان کو مت دو. جن کے بارے میں ایک مثال کے طور پر ہمارے محلے میں گھوم رہے کچھ مانگنے والے، تحقیق کر لو کہ یہ عورت یہ مرد کیوں بار بار مانگتا ہے، پوری اس کی تفصیل نکال لو. جب معلوم پڑ جائے کہ واقعی اس کے گھر کے حالات خراب ہے، روزانہ دو اس کو. اور جب معلوم ہو جائے کہ نہیں اس نے تو کاروبار بنا رکھی ہے، یہ جان بوجھ کے کام کرتا نہیں ہے، کام کرتی نہیں، اس کو مت دو. اس کو دینے میں اب ثواب نہیں ہے. بلکہ ان لوگوں کو تلاش کرو جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ کر امت ادا کرے. ایسے ہی رمضان کا مبارک اور بھی ہم کسی وقت عرض کریں گے. میں نے عرض کیا کہ مختصر وقت میں ہم پورے زکوٰۃ کے مسائل کو گھیر نہیں سکتے، لیکن ایک بات میری لازم ہے، ہر سال کہتا ہوں کہ مالداروں اپنی ڈائری بناؤ اور اس پر حساب کرو کہ یہ سال کو 7 اپریل کو میں مالدار بنا تھا، اگلے 7 اپریل کو وکیل بنا لو نا. ارے وکیل کے پاس جتنے بزنس والے ہیں، جتنے دکان والے ہیں، جو فائل مینٹین کرتے جاتے ہیں وکیل کے پاس. GST والے تو ہر 3 مہینے میں جا رہے ہیں، اور جو ایسی فائل ریٹرن بھرتے ہیں، IT ریٹرن بھرتے ہیں ہر سال، وہ سال میں 1 مرتبہ جاتے بتا رہے. تو ایسے ایک عالم صاحب کو، اگر عالم صاحب کے وقت نہیں ہے تو ان کو بولو کہ مولوی صاحب 100 روپے لے لو، میرا مسئلہ حل کر دو. وکیل کو دے رہے نا فیس، میرے بارے میں نہیں بول رہا میں، لیکن اہمیت بتلا رہا ہوں کہ مولوی صاحب میرا یہ فائل اللہ کے لیے زکوٰۃ مینٹین کر دو، کتنی ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں، اس کی نکال کر بتا دو. مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا مسئلہ. لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ چیز چھوڑیں. تو زکوٰۃ خلاصہ کلام پورا یہ ہے کہ زکوٰۃ اس لیے کہ زکوٰۃ جو قوم نہیں دیتی ہے، اللہ بارش روک لیتے ہیں. ابھی تو خوشی ہو رہی، بارش ہو رہی، کہ خوشی کی علامت نہیں ہے، رونے کی علامت ہے. جب بارش کا موسم ہو اور بارش نہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسی. جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے، سخت دھوپ ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم 100% زکوٰۃ نہیں دے رہی. وہی بغیر گنے چنے کسی پر لاکھ روپے زکوٰۃ نکل رہے ہیں، وہ 20,000 دے کر خوش ہے. 20,000 نکل رہے ہیں، 5,000 دے کر خوش ہے کہ 5,000 زکوٰۃ دے دیا میں نے. نہیں، گن کر زکوٰۃ دو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کم اور زیادہ کا. پھر رشتہ داروں میں قریب وہ جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے، اس ترتیب سے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، پھر اپنے گلی میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، پھر اپنے شہر میں دیکھو، پھر بازو والے شہر میں دیکھو، صوبے میں دیکھو، پورے ملک میں دیکھو، پھر ضرورت مندوں کو دیکھو. جہاں جو مستحق نظر آئے اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں پہنچاؤ. تو رمضان میں ایک کام یہ کریں گے، اس لیے بیان کرنا پڑتا رمضان میں مجبوراً کہ لوگوں نے، ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ دیا، اس لیے سب کو مجبوراً بیان کرنا پڑتا رمضان میں زکوٰۃ پر. دوسرا جو رمضان کا ہم کو معلوم ہے آج 15واں روزہ ہے. 15واں روزہ ہے. خواب غفلت سے مسلمان اٹھنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں وہ پہلی تراویح میں اتنے لوگ آئے تھے کہ جنات تھے، بعد میں سب غائب ہو گئے. کیوں چھوڑ دیتے؟ اللہ کا 1 مہینے کی بات تھی، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. خدا کی قسم بڑا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے، آنکھوں سے اتنے آنسو بہائیں گے کل قیامت کے دن، جب اللہ اپنے ہاتھ سے بلا کر انعامات دے گا روزے والوں کو، تراویح والوں کو.
یہ جھگڑنے والے جھگڑنے میں رہ جائیں گے، اللہ کے یہاں مردود ہو جائیں گے، 8 کے چکر میں 20 کے چکر میں ایسے ہی رہ جائیں گے۔ پڑھنے والے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہم فیصلہ کر دے گا کتنے تھی، پڑھو تراویح پوری پڑھو، پوری پڑھو، اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ کچھ دن کی تو بات ہے، 15 دن اور بچے ہوئے، پارے ہو چکے ہیں لگ بھگ ہر مسجد میں 18، کتنے پارے بچے، صرف 12 پارے بچے ہوئے، وہ بھی سننا جان پہ آ رہا۔ اللہ کا کلام شیطان کو سننا جان پہ آتا، وہ بھاگتا ہے شیطان سے۔ آپ کو برا لگے گا جب ایسی باتیں بولو تو، اس لیے کہ ہم کو خود جان پہ آ رہا ہے سننا۔ ایک زمانہ تھا سننے میں کافروں کو مزہ آتا تھا، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح کھڑے ہوئے قرآن اللہ کا سن رہے، مسلمانوں کو سننے میں مزہ نہیں آتا۔ تو بچے ہوئے دنوں کی قدردانی کرو، روزانہ ہر مسجد میں جو جہاں پڑھتا ہے پوری تراویح پڑھے، جھنجھٹ ہی چھوڑ دے، پوری تراویح پڑھے، قرآن کو تراویح میں سنے۔ اور کیا کرنا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگو۔ چند دنوں کے بعد اب آخری عشرہ آئے گا، بس 10 دن، دیکھنا آپ نے، اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے، یہ ہفتہ بھی ختم ہو جائے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، کرنے والے کر کے پا جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اعتکاف کی فضا ہموار کریں۔ ہمارے علاقے میں اگرچہ وہ مسئلہ ہے، پورے محلے میں کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو فرض واجب اعتکاف ادا ہو جاتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھے۔ ہماری مسجد کی ہر بار یہ شکایت آتی ہے کہ ہماری مسجد میں معتکف بہت کم رہتے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد سالوں سال پرانی نہیں ہے، یہاں زیادہ بزرگ نہیں ہے، زیادہ جوان جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اس کی ایک ترتیب یہ ہے، الحمدللہ 2 لوگ تیار ہیں ہماری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اور بھی کوئی ہمت کرے تو تیار ہو جائے۔ جو نہیں تیار ہوتے ہیں ان کے لیے کم سے کم یہ ہے، وہ یہ نیت کرے کہ ہم کوئی 1 دن، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی 4 دن، جس میں جیسی ہمت ہے وہ اعتکاف کرے گا انشاءاللہ مسجد میں۔ ایک افطار کے وقت میں آئے گا، کل افطار تک مسجد میں رہے گا، ایک دن بھی آخری عشرے کے اندر اگر محلے کا کوئی ایک فرد رہے گا تو انشاءاللہ کا یہ گھر آباد رہے گا۔ تو ایک اعتکاف کی نیت کرے۔ دوسرا، اخیر عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، اس کو غفلت میں ضائع نہ کرے، اپنی تنہائی کی عبادتوں کو تنہائی کی عبادت کر کے اس کو وصول کرے۔ یہ تو ہوا رمضان کے کرنے کے کام۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد اوابین پڑھنے والے کم ہو گئے۔ پہلے ہم نے اعلان کیا تھا لوگ پڑھتے تھے، اب کچھ کم ہو گئے۔ تو ایک اور میری درخواست ہے، تم پڑھیں گے تو میرے کو ثواب مل جائے گا۔ ارے بیان کرنے والے داعی کو ثواب ویسے ہی ملتا ہے، تم کو بھی ثواب ملے گا، مجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ 12 لاکھ غالباً نفل نمازوں کا ثواب ملتا اوابین پر۔ عام دنوں میں دل نہیں چاہتا، موسم بنا ہوا ہے تو 2 پڑھ رہے، 2 اور پڑھ لو، 2 اور پڑھ لو، ہو گئی اوابین۔ صلاۃ الغفلہ جو اوابین پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 سنت مؤکدہ کے بعد 4 رکعت مزید سنت پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں غافل نہیں شمار ہوتا، ذاکر شمار ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یاد رکھنے والا ہے۔ تو ایک کام یہ کریں، ہم بقیہ دنوں میں تہجد کا اہتمام کریں، اوابین کا، چاشت کا، دوسرے نوافل کا۔ اور رمضان کے اندر 1-2 باتیں میں عرض کر دوں۔ ایک تو میسج جو چلا ابھی، اپنے سے خریدو، کیا چل رہا ہو، ارے ہے نا، سب نے اسٹیٹس پہ لگائے تھے کہ اپنے سے خریدو تو کیا زکوٰۃ نکالیں گا، دوسرے سے خریدیں گے تو ہتھیار نکالیں گا، اور پھر یہ کریں گا وہ کریں گا۔ نہیں، یہ بات پہنچتے پہنچتے پڑوس کے ایک مفتی صاحب ہے وہاں تک پہنچی۔ اسلام کا نظریہ نہیں ایسا، مجھے بھی خدشہ تھا۔ تو اسلام کا نظریہ ابھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہر مسلمان چائے پر ہوٹل پہ بیٹھ کر کیا بول رہا ہے کہ غیروں میں بڑا تعصب آ گیا، بڑے متعصب قوم ہے۔ ہم نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان میں تعصب نہیں ہے زیادہ جتنا تم میں ہے، مسلمانوں میں ان سے زیادہ تعصب ہے۔ جب معاملات تجارت کے اور معاملات کیا ہے تو اسلام ایسا نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ جس کے بارے میں صراحتاً معلوم ہو کہ یہ پیسہ لیا اور یہ جا کر ہتھیار لے، اس سے منع ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر یہودیوں سے کاروبار کیے، مشرکوں سے کاروبار کیے، عیسائیوں سے کاروبار کیے۔ اس لیے جو میسج چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ترمیم کر سکتے ہیں کہ مالداروں سے خریدنے کے بجائے جو غریب لوگ بیچارے ٹھیلا لگا کر کماتے ہیں، اگر تمہاری مطلوبہ چیز وہاں مل رہی ہے تو ان سے خریدو، ان کو فوقیت دو خریدنے میں۔
اس لیے کہ مالدار دکان چلا رہا ہے مال بڑھانے کے لیے، وہ جو ٹھیلے والا دکان چلا رہا ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ تو کرو کہ غریب چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے اس سے معاملات کرو۔ ایسی فضا ہندوستان میں مت بناؤ، اس کی سزا بڑی بھیانک نکلے گی آگے چل کے۔ تو وہ میسج جو واٹس ایپ پہ جس نے لگایا ہے اس سے پرہیز کرے، بلکہ غیروں کے ساتھ بھی خریداری کا معاملہ کرے۔ موقع وہیں تو ملتا ہے اسلام بتانے کا۔ دھوکہ مت دو، چوری مت کرو، اور جو اسلامی طریقہ، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے سنار گلی رہتے ہیں، ہمارے زمانے کے سناروں کو زکوٰۃ کے اور سونے چاندی کے مسائل معلوم تھے۔ سناروں کو ہمارے یہاں معلوم نہیں، اس لیے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب غیر سے معاملہ کرے تو اس کو بتائے۔ ابھی ڈر جاتا، وہ سہم جاتا ڈر بتانے کو، اس کو بتا دے۔ جیسے کوئی سودی اسکیم ہے اس کو بتلا نہیں ہم سود نہیں کھاتے، اب وہ پوچھے گا تمہارے سے کیوں نہیں کھاتے، اس کو پورا لاجک سمجھاؤ، کیوں سود میں کیا کیا خرابیاں ہیں، انسانیت کے کیسے نقصان ہیں۔ جب وہ سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ جاؤ اس کو بات کرو، اس سے کاروبار کرو۔ وہ تم کو نوبت آئے گی جھوٹ بولنے کی، یا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، تم جھوٹ پکڑ لو، اس کے بعد جھوٹ کی جو تعلیمات اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا وہ بتلاؤ۔ یہ تھے مسلمانوں کے کرنے کے کام، لیکن گانا یاد کر لیا، فلم کی سٹوری یاد کر لیا، نہیں یاد کیا تو اللہ نے جو فرض منصبی دے کر بھیجا دعوت کا وہ نہیں یاد کیا۔ تو اس لیے ہم ایک جو درخواست تھی کہ اس طریقے کے اسٹیٹس جس کے ذریعے سے تفرقہ بازی اور جس کے وجہ سے فرقہ بندی کو ہوا ملے، اس سے اجتناب کریں، وہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اور بہت ساری باتیں رمضان کے اندر بدعتیں، عبادت کی شکل کی بدعتیں بھی آ جاتی، اس میں سے ایک ہے بچوں کو روزہ رکھانا۔ بچوں کو روزہ رکھانا، اس طریقے پر روزہ رکھانا کہ اس کی جان نکال لینا۔ ایک تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا، اس کو حکمتاً جیسے 7 سال کا ہے نماز کا حکم کرو، ایسی 7، 8، 10 سال کا ہے، قوت برداشت ہے اس میں، گھر میں تنہائی میں روزہ رکھا دو اس کو۔ وہ جو منڈپ ڈال کر، اور وہ بچے کی ایک صاحب نے بتلایا کہ مولوی صاحب فوٹو روتے ہوئے وائرل ہوئی، تو وہ بچہ، وہ باپ جو ہے بیچارہ کیا بولنا، روزہ رکھا نہیں اس نے، بیچارہ کہاں سے ہوا، اس نے روزہ رکھا نہیں، اس کے ماں نے روزہ رکھا نہیں، بہن نے روزہ رکھا نہیں، گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا، سب کھا رہے پی رہے۔ وہ ننھا سا 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اس کو تڑپا رہے صبح سے شام تک، کھانے سے روک کے رکھا، اس کو تڑپا رہے، اور یوں سمجھ رہے کہ ہم عبادت کر رہے۔ یہی وہ شیطان کا چکما کہ دین کے راستے سے مسلمانوں کو بہکا دے گا۔ ذہن میں تصور ہے تو خود روزہ رکھ بابا، یہ عبادت ہے۔ اگر اس کا من روزہ رکھا، بچوں کو روزہ رکھاؤ، لیکن اگر 11-12 کے بعد اس کا دل بول رہا پانی پینے کا، بول رہا پی لے، ہمارے یہاں وہ سارے فضائل اس کو سکھا دے، نہیں بیٹا روزہ رکھ کے توڑتے نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اور روزہ چھوڑتے اس کا گناہ خود کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے یہ ساری بدعات اور بھی بے شمار بدعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا